وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 246 میں سورۃ یاسین آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 40 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. کلمت سبحانہ میں حرف الباء پہ جزم ہے. یہاں با کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف الباء کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. سبحانہ. حرف الحاء کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت الذی میں حرف اللام پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت خلقہ میں حرف الخاء حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہمیں خاء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخر میں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف بھی حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. خلقہ. کلمت کلہا میں حرف اللام پہ تشدید ہے، تو ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے. کلمت تنبتو میں نون ساکن ہے، پھر حرف الباء ہے. با حروف القلب میں سے ہے. قلب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم نون ساکن کو میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. تنبتو. کلمت الارض میں حرف الراء پہ جزم ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. حرف الضاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت انفسہم میں نون ساکن ہے، پھر حرف الفا ہے. فا حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. انفسہم. کیونکہ سین اور ہا کے نیچے زیر ہے، تو ہم یہ دونوں زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت یعلمون میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، کیونکہ یہاں عین ساکن ہے، تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. کلمت وآیہ کے آخری میں تا پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف اللام آتا ہے کلمت لہم. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. وآیۃ لہم. کلمت لہم کے آخری میں میم پہ پیش ہے، تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. لہم اللیل. کلمت اللیل میں حرف اللام پہ تشدید ہے، تو ہم تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت نسلخو میں سین ساکن ہے، تو ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے. نسلخو. حرف اللام پہ زبر ہے اور خا پہ پیش ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت النہار میں نون پہ تشدید ہے، تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. آخری میں را پہ زبر ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم، لہذا ہمیں را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. کلمت ہم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مظلمون. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر. ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. کلمت مظلمون میں
وہ ہے اور دو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے۔ حرف الضو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ کلمت والشمس میں شین پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر شین کو پڑھنا ہے۔ پھر یہاں میم ساکن ہے تو ہم میم کو ظاہر کریں گے۔ کلمت تجری میں حرف الجیم پہ جزم ہے، کیونکہ جیم بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ تجری، را کے نیچے زیر ہے، یہاں را کا حکم ہے ترقیق تو ہم حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت لمستقرن میں سین ساکن ہے تو ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں حرف الرا ہے اور اس پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر را کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے۔ پھر حرف اللام آتا ہے کلمت لہا، لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ کلمت تقدیر میں حرف القاف پہ جزم ہے، کیونکہ قاف بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ تقدیر، آخری میں را پہ پیش ہے تو ہم را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت العزیز کے آخری میں زے کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ کلمت والقمر میں حرف القاف ہے تو ہمیں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، کیونکہ اس پہ میم پہ اور را پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ والقمر، کلمت قدرناہ میں دال پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر دال کو پڑھنا ہے۔ کلمت منازلہ کے آخری میں لام پہ زبر ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت حتی میں حرف تا کے تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت کالعرجون میں عین پہ پیش ہے، را پہ جزم ہے، پھر جیم پہ پیش ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ کالعرجونی۔ کلمت القدیم میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ کلمت ینبغی میں نون ساکن ہے، پھر حرف البا ہے، یہاں بھی حکم ہے قلب تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ ینبغی۔ حرف الغین کے ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت لہا کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے۔ مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف تا آتا ہے کلمت تدریکا، تا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ ان تدریکا۔ کلمت تدریکا میں دال پہ جزم ہے، کیونکہ دال بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ تدریکا۔ را کے نیچے زیر ہے، یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت اللیل میں لام پہ پیش ہے تو ہم لام کو پیش سے پڑھیں گے۔ کلمت سابقوں میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور اس کے پیش کو ظاہر کریں گے۔ کلمت النہار میں نون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے۔ کلمت کلن کے آخری میں لام پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الفاء آتا ہے کلمت فی، فا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَكُلٌّ فِي۔ کلمت فلکن میں فا پہ لام پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے۔ آخری میں کاف کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الیا آتا ہے کلمت یسبحون، یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔
کلمت یسبحون میں سین ساکن ہے، لہذا ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے، یہ اس غالب و دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا درس ہی ختم ہوتا ہے۔ وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔